میری خوش بختی ہے کہ ایک زمانے کے بعد ہی صحیح ان سے بات ہو رہی ہے میری. اور اب تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک نسل جو ہے وہ باقاعدہ اس نظم کو پڑھ کے اور سن کے اور اسے جی کے جوان ہوئی ہے. اور وہ نظم تھی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. میری خوش بختی کہ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں معروف شاعر وسیع شاہ صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں اور خیریت سے ہوں. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہمارا پرانا اتنا محبت کا دوستی کا تعلق ہے، میرے لیے بھی بہت ہمیشہ سے. اب سے نہیں، اس وقت بھی جب آپ کی شو میں شرکت کرتے تھے، بیچ میں پھر آپ نے ہمیں بلانا چھوڑ دیا اللہ اللہ. تو ورنہ میں تو آپ کی ایک کال پہ ہمیشہ اویلیبل ہوں. میرے سے ہمیشہ اعزاز رہا، ہمیشہ اچھا لگا. یہ آپ کا بڑا پن ہے، میری خوش بختی. اچھا میں ابھی شاہ صاحب کہہ رہا تھا کہ صرف شاعر کہنا اب میرا خیال ہے درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے ایک شفٹ دیکھا ہے اور آپ کی شخصیت کی جو اور پرتیں کھل کے ہمارے سامنے آئی ہیں، اب صرف شاعری ہی تعارف نہیں ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں اسے کہ کیا آپ کو صرف شاعری کا ہی تعارف کافی رہتا ہے اب بھی، یا اب جو نئی اور جہتیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بھی؟ میرے تو خیال میں خان صاحب جو خوبصورت ترین تعارف جو مجھے اپنی شخصیت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، وہ تو یہی ہے. اور باقی تعارف بھی یقیناً آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ یہی سوچ کے آپ کو کرنا چاہیے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ وہ بھی آپ کے جب تعارف بنے تو آپ کے لیے وہ بھی یعنی کہ فخر کا اور خوشی کا باعث ہو، تو باقی بھی اچھے لگتے ہیں. مگر شاعر چونکہ بنیادی طور پہ پہلا تعارف تھا، اور یعنی کہ اور جتنے کام بھی میں کرتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو کام مجھے عزیز ہے، جو میرے دل کے زیادہ قریب ہے، وہ بھی شاعری ہے. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ آپ کو اپنا جو جسد خاکی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اور کھینچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو باقی معاملات تو ہیں ویسے. ان میں البتہ جو ڈرامہ نگاری جتنی میں نے کی وہ بھی یعنی کہ ایسے ہی تھا کہ کریکٹرز کریٹ کرنا، سچویشنز کریٹ کرنا، پھر ان کے اوپر لکھنا، ایشوز کے اوپر لکھنا، وہ بھی میرے دل کے قریب تھا. بالکل. اور یہ بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ڈراماز بھی آپ نے لکھے ہیں، لیکن آج بھی جب نام آتا ہے یا نام ذہن میں آئے وسیع شاہ، تو یہی ہے کہ وہ خوبصورت لفظ جو آج بھی خوشبو دیتے ہیں، چاہے وہ شروعات اس کی وہیں سے ہوئی کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، لیکن اس کے بعد ایک ایک نظم، ایک ایک شعر جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، اور اسی طرح سے وہ شعر بھی کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ترجمانی بھی اس کی ہوتی ہے. بہت ساری نئی آوازیں شاہ صاحب آ گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ مشاعروں میں بطور صدر جو ہیں وہ اس محفل کو رونق بخشتے ہیں. یہ جو نئی آوازیں آپ اپنے گرد سن رہے ہیں، کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیا جو آپ تک پہنچا تھا اس کی لو اور زیادہ تیز ہوئی ہے، بڑی ہے، مدھم ہو رہی ہے، ٹمٹما رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیا ہم تک پہنچا تھا، ایک زمانے میں یہ خیال پچھلے 8-10 سال میں یہ ضرور پیدا ہوا تھا کہ شاید ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ نیٹ ورک کی وجہ سے شاید اب بالکل ہی یعنی کہ شاعری جو ہے اور لٹریچر جو ہے، خاص طور پہ شعر جو ہے، وہ پیچھے چلا جائے گا. مگر آپ جن نوجوانوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری اگلی نسل ہے، بلکہ انہوں نے اس دیے کی جو تابناکی ہے، اس دیے کی جو روشنی ہے، اس میں بڑے وقار کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اضافہ کیا ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کم از کم مطلب مجھ سے تو لگتا ہے کہ میری نسل سے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، مگر ہم سے تو اپنے آپ سے تو ہمیں سب بہتر لگتے ہیں. بہت ہی اچھا شعر کہہ رہے ہیں. اوور آل جو ان کا مطلب میں جس اب مشاعروں میں جب مجھے ملاقات ہوتی، بیچ میں نے کچھ کم کر دیا تھا، تو میں جب بھی جاتا ہوں تو جس محبت سے، جس احترام سے وہ ملتے ہیں، تو ان کا رویہ بھی، ان کا شعر بھی، ان کا وہ بھی بہت ہی یعنی کہ قابل داد اور قابل تحسین ہے. اور یہ میں یعنی کہ خاص طور پہ شعر کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں وہ یعنی کہ میں جیسے کہ یہ کہ آپ اس لیے نہیں، جب میں سینئر ہو گیا ہوں اور ایک روا روی میں آپ ایک بات کرتے ہیں، بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت پروفیشنل بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کا کہا جو ہے وہ بالکل معنی رکھتا ہے. اور اچھا، آپ کی شاعری کو ہم ضرور اس طرف بھی آئیں گے اور آپ کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، لیکن تھوڑا سا چونکہ گفتگو کا شروعات ہی یہیں سے ہوئی ہے کہ فی زمانہ جو نئی شاعری ہو رہی ہے، ایک اور بڑا ظلم، میں اسے ظلم نہیں کہوں گا،
کہ یہ جو کسی کا شعر جو ہے یا پھر کوئی بے وزن اشعار ایسے ہی تفنن کے لیے اس کے ساتھ کسی نامور شاعر کا نام لگا کے اسے جس طرح سے اس پہ میم بن جاتی ہیں سارا کچھ، یہ اس سے کے ساتھ آپ بھی اسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں کہ بہت سارے اشعار میں نے دیکھے کہ جن میں خواہ میں آخر میں وسیع لکھ کے تو کر دیا. یہ جو ایک رویہ چل نکلا ہے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کیا یہ شاعر کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے یا یہ ادب کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں، شاعر تو خیر اپنے کام سے ہی زندہ رہے گا، جتنا بھی رہے گا، کوئی بھی شخص اپنے کام سے زندہ رہے گا. اور یہ جو چیزیں ہیں تو لازمی بات ہے، یہ تو بلکہ وقتی ہیں، بہت ہی وقتی ہیں. مگر یہ ہے کہ میرا ہمیشہ اس کے بارے میں ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو نوجوان سن رہے ہوں گے شاید ان کو ان کے لیے نئی چیز ہو، مگر آپ کو اور مجھے، ہماری جو نسل تھی اس کو ضرور یاد ہوگا. ایک زمانے میں یہ جب میمز سے پہلے جب میسیجز وغیرہ پہ بھی، یہ جب میسیجز کا سلسلہ شروع ہوا سیل فونز کی وجہ سے، تو اس میں بھی لوگ یہی کرتے تھے. خاص طور پہ میرا اور فراز صاحب کا بہت اس میں نام وام لگا کے وہ کر دیا کرتے تھے کچھ بھی. میرا اس وقت بھی یہی موقع تھا، اب بھی یہی ہے، کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ بھی لوگوں کے پیار کا ایک ذریعہ ہے. ایک آدمی جو کچھ مثال کے طور پر لکھ دیتا ہے کہ آج شام بہت طویل ہے اور چاند نکلنے والا ہے لیکن تم نہیں نکلے ہو گھر سے، نیچے اس نے لگا دیا وسیع یا فراز، ٹھیک ہے، یا اس نے برمیل کچھ بھی لگا دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے شعر سے اس سے لگاؤ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں لٹریچر سے ضرور ہے. اگر وہ اس کو مزاح کے اس میں بھی لے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو لٹریچر کا یہ اینگل ہے انسانی زندگی کا، مزاح کا پہلو، اس سے اس کو مس ہے، اس سے لگاؤ ہے. تو اگر دیکھیں اس میں کوئی ایسی تصویر جو ہمارے معاشرے میں ہم آپ اور مائیں بہنیں ہماری نہیں دیکھ سکتی، کوئی ایسی چیز نہیں بنا دی، کوئی ایسی بات نہیں لکھ دی جو یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کا دل خراب ہو یا آپ کہیں کہ یار کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، لازمی بات ہے نوجوان ہی زیادہ تر یہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یا تو اس سے ہٹ جائیں گے یا کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کھنچ کے وہ جیسے بلیک ہول چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے نا، یا پھر یہ کھنچ کے ادب کے اس میں چلے جائیں گے. ادب تو خیال ایک روشن ہول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی طرف چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں اس کو لائٹ لینا چاہیے جب تک کہ اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کی مذہبی سماجی اقدار کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور اس سے متصادم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. کیا ہے مطلب، اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، اپنی بات کہنے کا دور ہے، جو چاہے جیسے چاہے کہے. بالکل یہ ٹھیک ہے آپ سے نے یہ اگین، اور پھر یہ جسی طرح سے میرا پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی اس سے 100% یعنی کہ اگر اختلاف بھی کرے گا تو میرے لیے قابل احترام ٹھہرے گا. نہیں، آپ کا بڑا پن ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اسے ایک یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ بہرحال غلط ہی صحیح، کہتے ہیں کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا ہے، تو رخ اس طرف آ تو رہے ہیں لوگ ادب کی طرف. اب سر آتے ہیں شاہ جی آپ کی شاعری کی طرف، اور مجھے تو اب عرصہ ہی ہو گیا ہے کہ مجھے وہ آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ کی قدم بوسی کا موقع ملتا تھا تو آپ سے روبرو بیٹھ کے سنا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ سے سنا جائے، اور نہ صرف میں اس کا لطف لوں، میری روح تازہ ہو، بلکہ میرے سننے والوں کے لیے بھی کچھ پیش کیجیے. نہیں، میں آپ کو نئی چیز جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھی وہ سارے ابھی جب آپ سے بات ہوئی تو مجھے بھی وہ سارے منظر، ساری یادیں، ساری چیزیں، آپ بھی تشریف لائے، میں بھی کئی مرتبہ اسٹوڈیوز بھی حاضر ہوا آپ کے، اور ویسے بھی ملاقات ہوئی. تو بہت ہی خوبصورت دن تھے اور خوبصورت یادیں ہیں. وہ تعلق جو ہے، لازمی بات ہے کہ وہ کچھ تعلق بن جاتے ہیں آپ جیسے خوبصورت لوگوں سے، تو وہ ساری زندگی میں پھر برقرار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قائم بھی رکھے. یہ خاص نئی ایک تھی غزل، زمین تو خیر پرانی ہے بہت، اساتذہ نے بھی اس کا استعمال کیا ہے، لیکن غزل نہیں ہے. نہ جانے کس کی لگی بددعا اداسی کی، نہ جانے کس کی لگی بددعا اداسی کی، نگر میں پھیل گئی ہے وبا اداسی کی. واہ 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 واہ، شکریہ. نہ جانے کس کی لگی بددعا اداسی کی، نگر میں پھیل گئی ہے وبا اداسی کی، نگر میں پھیل گئی ہے وبا اداسی کی. شفا میں غم نہیں ملتا تو اور کیا ملتا، شفا میں غم نہیں ملتا تو اور کیا ملتا، ہمیں طبیب نے دی تھی دوا اداسی کی. کیا کہہ رہے، شفا میں غم نہیں ملتا تو اور کیا ملتا، ہمیں طبیب نے دی تھی دوا اداسی کی.
اور تمہارے قرب میں تشنا لبی رہی غالب. کیا کہنا. تمہارے قرب میں تشنا لبی رہی غالب. تمہارے بعد ہوئی انتہا اداسی کی. آئے آئے. تمہارے بعد ہوئی انتہا انتہا. اداسی کی. واہ. تمہارے بعد ہوئی انتہا اداسی کی. اور ہزار اور دعائیں بھی دل کو دی ہم نے. ہزار اور دعائیں بھی دل کو دی ہم نے. مگر قبول ہوئی ہے دعا اداسی. ارے 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 ارے. واہ واہ واہ. ہزار اور دعائیں بھی دل کو دی ہم نے. مگر قبول ہوئی ہے دعا اداسی کی. اور تمام شہر نے لبیک کہہ دیا فوراً. تمام شہر نے لبیک کہہ دیا فوراً. نہ جانے کس نے لگائی صدا اداسی کی. تمام شہر نے لبیک کہہ دیا فوراً. نہ جانے کس نے لگائی صدا اداسی کی. اور اگر تو میر سے اشعار کہنا چاہتا ہے. اگر تو میر سے اشعار کہنا چاہتا ہے تو میر جیسی کوئی بات لا اداسی. اگر تو میر سے اشعار کہنا چاہتا ہے تو میر جیسی کوئی بات لا اداسی کی. اور جو میرے قریہ جامع قیام اس نے کیا. جو میرے قریہ جامع قیام اس نے کیا. نہ پوچھ شکل ہوئی کیا سے کیا اداسی کی. جو میرے قریہ جامع قیام اس نے کیا. نہ پوچھ شکل ہوئی کیا سے کیا اداسی کی. اور نہ پوچھ شکل ہوئی کیا سے کیا اداسی کی. ایک دو شعر اس میں شاید اور تھے. نہ پوچھ شکل ہوئی کیا سے کیا اداسی کی. سرہانے میر کے ایک شعر سے نکل کے وسیع. سرہانے میر کے ایک شعر سے نکل کے وسیع. فضائیں پھیل گئیں جا بجا اداسی کی. کیا کہنا. سرہانے میر کے ایک شعر سے نکل کے وسیع. فضائیں پھیل گئیں جا بجا اداسی کی. نہ جانے کس کی لگی بد دعا اداسی کی. نگر میں پھیل گئی ہے وبا اداسی کی. واہ واہ واہ. کیا کہتے. بہت اچھا. بہت شاہ جی اب وقت آپ کا میں زیادہ نہیں لوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ مجھے تو آج تک وہ مصرے جو ہیں چونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے ان مصروں کو جیا ہے باقاعدہ. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارے لمس کی حدت نہیں تو میری پوروں میں سردی تھم گئی ہے تو وہ تھمی ہوئی سردی بھی محسوس کی ہے. اور شام جو یادوں سے خالی نہیں جاتی اور وہ لالیاں بھی آنکھوں میں محسوس کی ہیں. تو کچھ اس دور کو یاد کرتے ہوئے کچھ اس دور کا کچھ سنائیے شروع کر جا کے جس سے میں کہتا ہوں نا کہ میری بھی تھوڑی روح تڑپ اٹھے اس وقت. میں آپ کو پرانی کیا چیز جو ہے چلے وہ سنا دیتا ہوں. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو. واہ واہ واہ. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو. میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو. بہت اچھا. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو. میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے. اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے. اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو. تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو. اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو. کیا کہ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو. اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو. اور دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر. اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو. آئے ہائے. شکریہ. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر. اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو. اور مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے. کیا خوبصورت شعر ہے. واہ. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے. اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. واہ واہ واہ. شکریہ. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے. اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. اور اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے.
اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کرو۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، اور ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی سورج جانا، مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی سورج جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت۔ اور میری ذات کو، شکریہ، سوکھا ہوا جنگل کر دو، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو۔ واہ 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 واہ۔ وسیع شاہ صاحب، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، آپ کا خلوص کہ آپ نے وقت دیا، اور مجھے امید ہے کہ جب کبھی آپ کا اسلام آباد آنا ہوگا تو آپ ہمیں ضرور موقع دیں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ سے دو گفتگو کر سکیں۔ نہیں خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے نیٹ ورک کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے یاد کیا آج تو مجھے بھی ماضی کے بہت سارے جو آپ سمجھے جھروکے جو ہیں وہ کھل گئے، اور پتہ نہیں کون کون سی یاد جو ہے وہ آپ کے آنکھوں میں بیٹھ گئی۔ تھینک یو سو مچ، بڑی محبت، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ جی لسنرز، ہمارے ساتھ آج موجود رہے ٹیلی فون لائن پہ ملک کے معروف شاعر اور ادیب اور ٹی وی میزبان جناب وسیع شاہ صاحب، اور جو غزل انہوں نے بھی آخر میں سنائی، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ تو آئیے یہی غزل آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، وسیع شاہ صاحب کی لکھی ہوئی یہ غزل، سائرہ نسیم کی آواز آپ سبھی سننے والوں کے لیے۔ اپنے احساس